آج پھر ایک امتحان درپیش تھا۔ کاش مجھے معلوم ہو سکتا کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، ان کا ذہنی رد عمل کیا ہے۔ اگر میں ان سے مشورہ کر سکتا تو ہم مشترک لائحہ عمل اختیار کر سکتے تھے، لیکن دشمن نے یہی تو چال چلی تھی۔ ہمارے جوابات سے جھوٹ سچ الگ ہو جائے گا۔ ویسے مجھے پوری امید تھی کہ محسن اور رابعہ بھی وہی کریں گے جو میں کروں گا۔ میں کیا کروں گا یہ میں نے ابھی طے نہیں کیا تھا۔ کیتھرین بیچاری کی معلومات تو نہ ہونے کے برابر تھیں، اور اس کے لیے سوال نامہ شاید عبرانی زبان میں ہوتا تب بھی اتنا ہی ناقابل فہم ہوتا۔ وہ اردو بول لیتی تھی مگر پڑھ لکھ نہیں سکتی تھی۔ حصہ اول کے سوالات تاریخ کا حصہ تھے اور میرے لندن میں قیام کے زمانے سے شروع ہوتے تھے۔ لندن میں مجھے وزیر خان کے خطوط ملتے تھے۔ کیا خطوط میں اس نے دلاور کا ذکر کیا تھا؟ کبھی بتایا تھا کہ دلاور کون ہے، پیڈرو کون ہے اور میر شرافت علی کون ہے؟ اس نے کاروبار سے اپنی علیحدگی کا ذکر کیا تھا؟ کبھی یہ بتایا تھا کہ اس کے کاروبار پر غاصبانہ قبضہ ہو چکا ہے؟ کبھی یہ لکھا تھا کہ اب وہاں ناجائز کاروبار ہوتا ہے؟ پھر سوالات پاکستان میں قیام کے بعد کے حالات سے تعلق رکھتے تھے۔ ان میں وہ سب کچھ پوچھا گیا تھا جو ہم کر چکے تھے۔ ان کے جوابات ہاں یا نہیں میں دیے جا سکتے تھے۔ دوسرے حصے کے سوالات زیادہ مشکل تھے اور کچھ یوں تھے: MRS کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ MRS کے ارکان کی مجموعی تعداد کیا ہے؟ ان میں کتنے عہدے دار ہیں اور ان کے فرائض کیا ہیں؟ کس صوبے میں کتنی شاخیں ہیں؟ بڑے بڑے شہروں میں ان کے ٹھکانے کہاں ہیں اور ان کو ہدایات کون جاری کرتا ہے؟ MRS کی عسکری قوت کیا ہے؟ اس سے کتنے سابقہ فوجیوں کا اور کمانڈوز کا تعاون حاصل ہے؟ انہیں خدمات کا کیا معاوضہ دیا جاتا ہے اور یہ لوگ کیا خدمت سر انجام دیتے ہیں؟ MRS کے مالی وسائل کیا ہیں؟ مجموعی اثاثے کتنے ہیں اور کہاں کہاں پھیلے ہوئے ہیں؟ MRS کے پاس کتنا اسلحہ ہے اور کہاں سے آتا ہے؟ MRS کا رابطہ ملک کی کس سیاسی جماعت سے ہے اور کس کس جماعت نے MRS کو حمایت کی پیشکش کی ہے؟ بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر MRS کو کس سپر پاور کی پشت پناہی حاصل ہے؟ MRS نے اب تک تخریب کاری کی کتنی وارداتیں کی ہیں اور ان میں کتنا مالی یا جانی نقصان کیا ہے یا اٹھایا ہے؟ بھارت اور مشرقی بنگال کے کن افراد، تنظیموں، سیاسی جماعتوں یا اداروں سے MRS کو سیاسی اور نظریاتی بنیادوں پر تعاون حاصل ہے؟ کیا MRS اپنی تخریبی کارروائیوں کا سلسلہ روکنے اور ملکی معاملات سے خود کو علیحدہ رکھنے کے سوال پر مذاکرات کے حق میں ہے یا مصالحت کا کوئی فارمولہ پیش کر سکتی ہے؟ یہ سوالات پڑھ کر میری عجیب حالت ہوئی۔ ایک طرف میرے اندر غصے کا آتش فشاں پھٹنے کے قریب ہو گیا۔ یہ حرام زادے ہمیں تخریب کار کہتے تھے، ہماری مجاہدانہ سرگرمیوں کو اپنی وطن دشمن حرکتوں کی طرح پیسے کی ہوس کا نتیجہ سمجھتے تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں ملک میں انتشار پھیلانے والے پیسہ اور اسلحہ دیتے ہیں، ہم امریکہ یا روس کے ایجنٹ ہیں۔ آخری سوال کا مفہوم بھی واضح تھا کہ بتاؤ کتنا پیسہ چاہیے، کس ملک کی شہریت اور عیش و عشرت کے کیا لوازمات درکار ہیں؟ مذاکرات، مصالحت کا فارمولہ، الو کے پٹھے، شیطان کے چمچے، خود تو بک چکے اب مجھے خریدنا چاہتے ہیں۔ غصے کے ساتھ مجھے ہنسی بھی آ گئی کہ وہ خوف اور دہشت کے باعث رائی کو پہاڑ کی شکل میں دیکھ رہے تھے۔ ہم گنے چنے چند افراد، خالی ہاتھ، بے آسرا اور پریشان حال۔ ہمارا موازنہ وہ بڑے پیمانے پر ملکی اور بین الاقوامی سطح کی تنظیموں سے کر رہے تھے۔ کہاں راجہ بھوج اور کہاں گنگو تیلی ہم تھے، مگر ان کی نظر اور عقل ہمیں راجہ بھوج سمجھ رہی تھی۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے محاذ جنگ پر کوئی کسی کے ہاتھ میں لوٹا بھی دیکھے تو بم سمجھ کے دور بھاگ جائے۔ سارا اثر ایک نفسیاتی فضا کا ہوتا ہے۔ کتے سے سکھ گزیدہ ڈرے جس طرح اسد۔ ان کو ہماری سرگرمیوں نے MRS فوبیا میں مبتلا کر دیا تھا۔ یہ سب سوالات ان کے ذہن میں بیٹھے ہوئے اندیشوں کی پیداوار تھے اور ان کے تصور کا فریب تھے، لیکن میرے لیے تشویش کی بات یہ تھی کہ ان کا جواب کیا ہوگا۔ جہاں سوال ہی غلط ہو وہاں جوابات کے درست ہونے کا کیا سوال؟ ہم کیسے بتائیں گے کہ ہمارا کس سیاسی جماعت سے رابطہ ہے، ہم کس سیاستدان کے اعلی کار ہیں اور کس کے اشارے پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ روس اور امریکہ میں سے کون ہمیں شہ دے رہا ہے؟ لا حول ولا قوت، یہ تو ایک خالص ذاتی سطح کی جدوجہد ہے جس سے نہ کسی کا مفاد وابستہ ہے اور نہ غرض، نہ ستائش کی تمنا، نہ صلے کی پرواہ۔
کہاں کی مدد اور کیسی مدد؟ ابھی تک تو کوئی MRS کا نام تک نہیں جانتا، کیا دے گا کوئی ہمیں اور کیوں دے گا؟ ابھی تک نہ اثاثے ہیں نہ وسائل، ملا خاک بھی نہیں، جو اپنا تھا وہ بھی گوا دیا ہے، اور ایک جان ہے سو وہ بھی داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ مگر کیا یہ سب کچھ وہ مانیں گے جنہوں نے سوال نامہ مرتب کیا ہے؟ وہ تو کہیں گے کہ جواب دو، مفصل جواب دو، اعداد و شمار دو، نام پتے دو، اور ہمارے انکار سے کام نہیں چلے گا۔ میں نے سوال نامہ رکھ دیا اور ایک سگریٹ سے دوسری سگریٹ جلانے لگا۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ ہم کس مشکل میں پھنس گئے ہیں، گوئم مشکل وگرنہ گوئم مشکل۔ وہ ہر صورت میں تشدد کریں گے، اور تشدد کی ہر صورت میرے تصور میں تھی، خصوصاً وہ سب جو رابعہ کے ساتھ ہو سکتا تھا۔ اس کو غیر شریفانہ، غیر اخلاقی یا غیر انسانی کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، دشمن سے اور کیا توقع کی جا سکتی تھی؟ وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کے لیے دشمنی کا جواز رکھتے ہیں۔ کونے میں ایک سرسراہٹ کی آواز نے مجھے پلٹ کر دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ اس کونے میں فرش کے ساتھ 1 انچ سے کچھ زیادہ قطر کا سوراخ تھا جس میں لوہے کا پائپ فٹ تھا۔ اگر رات کے وقت میں دروازہ بچا کے سنتری کے سامنے اسکول کے بچوں کی طرح ایک انگلی کھڑی کرتا تو وہ مجھے اس سوراخ سے رجوع کرنے کو کہتا۔ سرسراہٹ سے یوں لگتا تھا جیسے کوئی چوہا اندر آنے کی کوشش میں مصروف ہے، لیکن اسی وقت ایک تنکا اندر آیا۔ تنکے کے آخر میں کاغذ کی ایک گولی چسپاں تھی۔ میں لپک کے گیا اور تنکے کو اندر کھینچ لیا۔ یہ تنکا نہیں، لوہے کا تار تھا، کسی سائیکل کی پرانی سپلوک۔ اس پر جو کاغذ کی گولی تھی اسے میں نے احتیاط سے کھولا۔ اس پر پینسل سے لکھا ہوا تھا، مجھے بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں سندر۔ سندر؟ میں نے زمین پر لیٹ کر نالی کے سوراخ میں سرگوشی کی۔ تم میری آواز سن سکتے ہو؟ ہاں۔ سندر کی آواز لوہے کے پائپ میں سے براہ راست میرے کان میں پہنچی۔ ذرا آہستہ بات کرنا، کیا تم ہمیں یہاں سے نکال نہیں سکتے؟ میں نے کہا، نہیں، پہرا بہت سخت ہے، میں اکیلا سب سے مقابلہ نہیں کر سکتا، میں تو ڈیوٹی سے بھاگ کر آیا ہوں۔ سندر داس نے کہا، سراج نے مجھے 2 میل دور مخالف سمت میں بھیج دیا تھا، کیا ہم بارڈر پر ہیں؟ میں نے کہا، تم بارڈر کے قریب ہو۔ وہ بولا، کھیم کرن کا قصبہ یہاں سے نزدیک ہے، تقریباً 7 میل کے فاصلے پر۔ تو کیا اب ہمیں بارڈر کے پار اسمگل کیا جائے گا؟ ہاں، تم کو انڈین انٹیلیجنس کے حوالے کر دیا گیا ہے، لیکن وہ تم کو زمینی راستے سے نہیں لے جائیں گے۔ سندر داس بولا، پھر کیا ہوائی جہاز سے لے جائیں گے؟ مجھے اتنا ہی معلوم ہو سکا ہے کہ تم کو سمندر کے راستے مال بردار جہاز میں لے جایا جائے گا۔ سندر نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ پہلے ہمیں کراچی لے جایا جائے گا؟ میرا بھی یہی خیال ہے، اور غالباً انہی صندوقوں میں۔ سندر نے کہا، آئی سی۔ میں نے کہا، مجھے محسن کی بات یاد آ گئی تھی، اس نے بتایا تھا کہ صندوقوں پر ایلڈومیٹ سٹی اور ملک کا نام 10ویں دانیہ لکھا ہوا تھا، جو ایک مہمل اور گمراہ کن بات تھی۔ سندر، کیا تم یہ بات کسی ایسے شخص کو بتا سکتے ہو جو ہماری مدد کر سکے، مثلاً اکرام شیخ کو، یا SP ضامن رضوی کو، یا غالب کو اور نازو کو؟ اگر وہ پہلے سے کراچی میں موجود ہوں تو شاید کچھ کر سکیں۔ میں کوشش کروں گا۔ اگر انہیں اس جگہ کی بابت صحیح معلوم ہو جائے اور تم ان کو لوکیشن بتا سکو کہ ہم کہاں ہیں تو بتا دینا۔ میں نے کہا، میں کوشش کروں گا۔ وہ بولا، دراصل یہاں سے میرا جانا تو ناممکن ہے، ڈاک کا نظام بھی نہیں ہے، لاہور 20-22 میل دور ہے، لیکن جہاں ہم پڑے ہیں وہ غیر آباد علاقہ ہے، کوئی ٹرانسپورٹ نہیں ملتی۔ میں خود موٹر سائیکل لے کر جاؤں تو 3-4 گھنٹے سے پہلے نہیں آ سکتا، اور میری غیر حاضری کا سراج کو فوراً علم ہو جائے گا۔ ادھر سے کوئی بس گزرتی بھی نہیں کہ میں خط دے دوں۔ لاہور سے ہمارا رابطہ وائرلیس پر ہے، لیکن وائرلیس بھی سراج کے پاس ہے، پھر بھی میں کوشش کروں گا۔ اچھا، میں نے مایوسی سے کہا، اگر تم اپنی کوشش میں کامیاب ہو جاؤ تو ہمارے دوستوں کو صرف یہ بتانا کہ ہم خیریت سے ہیں، ورنہ وہ پریشان رہیں گے۔ اگر معلوم ہو سکے تو مجھے ان کے بارے میں مطلع کرنا، خصوصاً غالب اور نازو کے بارے میں۔ اور ہاں، اگر SP ضامن رضوی صاحب سے بات ہو تو ان سے پوچھنا کہ کیتھرین کی لڑکی جولی کا کیا حال ہے، اس کے گردے بدلے جانے تھے۔ اگر یہ آپریشن اب تک نہ ہوا تو SP صاحب سے کہنا کہ اپنا سارا اثر و رسوخ استعمال کر کے یہ کام ضرور کروائیں۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ شہلا انہیں یاد دلاتی رہے گی، اور غالب نے بھی کچھ نہ کچھ ضرور کیا ہوگا۔ اس نے اپنے اخبار نویس ساتھیوں کے تعاون کا یقین دلایا تھا، بس جولی کی خیریت معلوم ہو جائے۔ میں کوشش کروں گا۔
سندر نے اسی لہجے میں کہا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتا تھا، مگر وہ انکار سے بھی گریز کر رہا تھا اور دعوے سے بھی۔ پھر بھی اس کے الفاظ مجھے امید کی روشنی دیتے تھے، اور اس سے رابطہ قائم ہو جانے کے بعد میں محسوس کرنے لگا تھا کہ میرا رابطہ ساری دنیا سے بحال ہو گیا ہے۔ ابھی تک دنیا کو خبر نہ تھی کہ رابعہ اور محسن، ٹیڈی اور کیتھرین کہاں ہیں، لیکن اب انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم یہاں ہیں۔ کوئی تو ضرور کچھ کرے گا۔ مجھے اب ڈیوٹی پر واپس پہنچنا ہے۔ اچھا سندر، میں نے کہا، تم پھر کب آؤ گے؟ میں کیا بتاؤں، جب بھی موقع ملا۔ یہ بہت خطرناک کام ہے اور میرے لیے بہت زیادہ رسکی ہے، وہ بولا۔ تم ایس پی صاحب کو اپنی رپورٹ کیسے بھیجتے ہو آخر؟ ایسے ہی، جب بھی موقع مل جائے یا کوئی وسیلہ ہاتھ آ جائے، وہ بولا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ رابعہ اور محسن کدھر ہیں؟ ہاں، لیکن میں ادھر نہیں جا سکتا، ادھر روشنی ہے اور میں محافظوں کی نظر میں آ جاؤں گا، وہ بولا۔ آخری کمرہ کیتھرین کا ہے، وہاں جا سکتا ہوں۔ تم مجھے ایسی کوئی چیز لا کر نہیں دے سکتے جس سے میں دیوار توڑ سکوں، میں نے کہا۔ کوئی چھینی یا ہتھوڑی، چاقو، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ بولا۔ اگر تم رات بھر کوشش کر کے دیوار کی چند اینٹیں نکالنے میں کامیاب رہے اور تب بھی محافظوں کو پتہ نہ چلا تو باہر آ کے کہاں جاؤ گے اور کیسے جاؤ گے؟ آخر تم بھی تو یہاں پہنچے ہو۔ مجھے گارڈ پہچانتا ہے، اس نے کوئی سوال کیے بغیر میرے لیے دروازہ کھول دیا تھا اور میں نیچے اتر آیا تھا، وہ بولا۔ اگر میں خاموشی سے لوٹ گیا تو کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ میں اندر گیا تھا۔ گارڈ بلا وجہ کسی سے میرا ذکر نہیں کرے گا، مگر تم گیٹ تک بھی نہ پہنچ پاؤ گے، اور اگر تم گیٹ تک نہ پہنچ پائے، میں نے کہا، تو ظاہر ہے صبح میری پیشی سراج کے سامنے ہوگی اور مجھے اس جرم کی سزا ملے گی۔ ممکن ہے میری پیٹی اتر جائے، یا مجھے معطل کر دیا جائے، لائن حاضر کر دیا جائے، یا میرے خلاف انضباطی کارروائی ہوئی تو میری تنزلی ہو جائے، میرے کندھے پر 2 ہی سٹار رہ جائیں۔ سندر داس بولا۔ گیٹ کتنی دور ہے؟ 100 گز کے فاصلے پر، وہ بولا۔ یہ جگہ زیر زمین ہے، 100 گز لمبی سرنگ ایک کمرے میں کھلتی ہے۔ باہر سے صرف یہی ایک کمرہ نظر آتا ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے سب اسٹیشن وابڈا۔ اس کے چاروں طرف خاردار تاروں کی باڑ ہے جس میں کرنٹ رہتا ہے۔ تاروں کی بلندی 10 فٹ ہے اور ان کو عبور کرنا بہت مشکل ہے۔ دروازے پر مسلح محافظ کھڑا رہتا ہے جو وابڈا کا ملازم نظر آتا ہے اور اس پر کوئی شک نہیں کر سکتا۔ وہ تم کو دیکھتے ہی گولی مار دے گا۔ اس کے علاوہ تم اکیلے نکل بھی گئے تو تمہارے دوسرے ساتھیوں کا کیا ہوگا؟ ان کی تو شامت آ جائے گی۔ تم سب ایک ساتھ تو فرار ہو نہیں سکتے۔ میرا مشورہ ہے کہ ایسی کوشش بھی نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، میں نے زیادہ مایوس ہو کے کہا۔ چلو تم ایک کام تو کرو، میں ایک ریوالور باہر پھینک رہا ہوں۔ ریوالور تمہارے پاس؟ ہاں، تفصیل ابھی نہیں بتا سکتا کہ ریوالور میرے پاس کہاں سے آیا۔ میرا خیال ہے کہ ریوالور کیتھرین کے پاس ہی رہے تو اچھا ہے۔ میں نے اس سے لیا تھا کہ کام آئے گا، مگر اب مجھے ڈر ہے کہ میرے پاس سے برآمد ہو جائے گا۔ اس کے پاس محفوظ رہنے کا چانس زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ریوالور کیسے پھینکو گے؟ روشن دان سے، میں نے کہا۔ بیچ میں ٹیوب لائٹ ہے، لیکن میرا ہاتھ نیچے کے خانے تک پہنچ جاتا ہے۔ پھینک دو، میں کیچ کر لوں گا، وہ بولا۔ میں فرش سے اٹھا ہی تھا کہ دروازہ ایک دم کھلا۔ لاؤ پستول مجھے دے دو۔ سراج نے اندر آتے ہی ہاتھ پھیلا دیا اور آہستہ آہستہ میرے قریب آنے لگا۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں ریوالور تھا جس کے ٹریگر پر رکھی ہوئی انگلی ذرا سے دباؤ کی منتظر تھی۔ میں بے وقوفوں کی طرح کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ ابھی تو میں نے اپنا ریوالور باہر پھینکنے کے لیے نکالا تک نہ تھا کہ وہ آ پہنچا۔ وہ یقیناً کہیں دور بیٹھا ہوا ہماری ساری گفتگو سن رہا تھا۔ میں اور سندر بہت اونچی آواز میں نہیں بول رہے تھے، مگر کہیں چھپا ہوا کوئی مائکروفون اتنا حساس تھا کہ ہماری سرگوشی بھی کیچ کر رہا تھا۔ دیواریں بالکل سپاٹ تھیں، لیکن ان کے کان کہیں نہ کہیں ضرور تھے۔ کم آن، سراج نے کہا۔ معلوم نہیں کہ اب تک کس کی بے وقوفی سے یہ ریوالور تمہارے پاس رہا۔ میں معلوم کر لوں گا، لیکن تم کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ رہو تو اچھا ہے۔ ریوالور کیا تمہارے پاس توپ بھی ہو تو بیکار تھی۔ میں نے اندر اڑسا ہوا ریوالور نکالا اور سراج کے ہاتھ پر رکھ دیا، کیونکہ اس کے بالکل پیچھے آنے والا گونگا کمانڈو انتہائی جارحانہ انداز میں آگے بڑھنے لگا تھا۔ یہ لو، خودکشی میں کام آئے گا۔ اس حرامزادے سندر سے تو میں نمٹ لوں گا۔ سراج نے ریوالور کو جیب میں ڈال لیا۔ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔
تم اپنی بات کر رہے ہو تو میں اس رائے سے اتفاق کرتا ہوں، میں نے کہا۔ مسٹر جوکر، بہتر ہوگا تم آرام سے سو جاؤ یا ان سوالات پر غور کرو جن کا تمہیں جواب دینا ہے۔ کتنا وقت ضائع کر دیا ہے تم نے، سراج ناگواری سے بولا اور پلٹ گیا۔ اس کے ساتھ آنے والا وہیں کھڑا رہا۔ وہ چند منٹ کے لیے باہر گیا اور پھر لوٹ آیا۔ تم سندر سے ملنا یقیناً پسند کرو گے، وہ خباثت سے مسکرایا۔ اس کے اشارے پر گونگے کمانڈو نے مجھے ہاتھ پکڑ کے گھما دیا اور دروازے کی جانب روانہ کر دیا۔ دروازے کے باہر اس کا دوسرا ساتھی موجود تھا۔ بالکل مشینی انداز میں وہ میرے دائیں بائیں ہو گئے، لیکن اس وقت مجھے ان کا نہیں، سندر کا خیال تھا۔ کیا سراج کے کتوں نے اسے پکڑ لیا ہوگا؟ بیچارہ نیکی کرنے آیا تھا، بدی گلے پڑ گئی۔ اپنی وفاداری اور حب الوطنی ثابت کرنے کے لیے اس نے بڑی محنت کی تھی اور بالآخر ہندو ہونے کے باوجود یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ وہ کسی بھی مسلمان سے کم پاکستانی نہیں۔ اس نے ضامن رضوی جیسے افسر کا اعتماد حاصل کر لیا تھا تو یہ اس کی کامیابی کی سند تھی۔ سراج اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، یہ بات تو یقینی تھی کہ وہ معطل ہوگا۔ وہ ڈیوٹی چھوڑ کر بھاگ آیا تھا۔ رضوی صاحب بعد میں اسے بچا لیں گے، وہ بتا دے گا کہ اس نے یہ رسک کیوں لیا تھا، مگر اسے دوبارہ سراج کے ساتھ پوسٹ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ سراج پہلے ہی اس سے پیچھا چھڑوانا چاہتا تھا اور سندر نے اس کو بہت معقول جواز فراہم کر دیا تھا کہ وہ اسے انتہائی خراب رپورٹ کے ساتھ واپس کر دے۔ سندر انکار نہیں کر سکے گا کہ وہ ڈیوٹی چھوڑ کے مجرمانہ غفلت کا مرتکب ہوا تھا۔ اس نے 2 گھنٹے تک بارڈر کو کھلا چھوڑ دیا تھا، آخر کیوں؟ کیا اس نے کسی اسمگلر سے بھتہ لے کر وعدہ کیا تھا کہ جب اس کا مال گزرے گا تو ٹوکنے والا کوئی نہیں ہوگا؟ سندر پر سارے الزامات عائد کیے جا سکیں گے اور وہ کسی کا جواب نہ دے سکے گا۔ میں ایک سرنگ نما راہداری میں چل رہا تھا۔ چھت میرے سر سے اتنی ہی اونچائی پر تھی جتنی کمرے کی چھت تھی۔ یہ زیر زمین عمارت تھی۔ اس کی دیواروں اور چھتوں کو اونچا رکھنے کے لیے زیادہ گہرائی تک کھدائی کرنا مشکل کام تھا، چنانچہ 7 فٹ کی بلندی ہی کافی سمجھی گئی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ نیچے حبس نہیں تھا اور گرمی بھی نہیں تھی۔ کہیں نہ کہیں سے ایگزاسٹ فین کے ذریعے ہوا باہر کھینچی چلی آ رہی تھی اور دوسری طرف سے تازہ ہوا اندر پہنچ رہی تھی۔ راہداری کے دونوں طرف دروازے تھے۔ سراج نے ایک دروازے کو دھکیلا اور اس کے پیچھے میں بھی کمرے میں داخل ہو گیا۔ رابعہ کو دیکھ کر میں ٹھٹکا۔ وہ فرش پر بچھے ہوئے بستر پر گھٹنے سمیٹے اور تھوڑی گھٹنوں پر رکھے بیٹھی تھی۔ یہ بالکل ویسا ہی کمرہ تھا جیسا مجھے دیا گیا تھا۔ محسن اور ٹیڈی دائیں جانب کی دیوار سے چپکے کھڑے تھے۔ مجھے بھی اس صف میں شامل کر دیا گیا۔ کیا بات ہے، کہاں ہے وہ؟ اس نے ایک گالی دے کر کہا۔ وہ دوسرے کمرے میں، اندر آ جانے والا ایک شخص بولا۔ کیا تو نے اسے مار دیا ہے؟ سراج نے کہا۔ نہیں، زندہ ہے مگر مرنے والا ہے۔ تو میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ اسے مرنے سے پہلے لے آؤ، سراج نے گرج کر کہا۔ 2 آدمی باہر نکل گئے۔ میں نے رابعہ کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ لاش کی طرح سفید پڑ گیا تھا اور نظریں دیوار پر منجمد ہو گئی تھیں۔ سراج کے حکم پر باہر جانے والے چند منٹ میں لوٹ کر آئے تو انہوں نے دونوں ہاتھوں اور دونوں ٹانگیں پکڑ کے سندر داس کو اٹھا رکھا تھا۔ وہ بے ہوش تھا اور اس کا سر نیچے لٹکا ہوا پیچھے کی طرف جھول رہا تھا اور اس کے کپڑے خون سے تر تھے۔ خون اس کے جسم سے مسلسل بہہ رہا تھا اور فرش پر گرتا جا رہا تھا۔ انہوں نے سندر داس کو کمرے کے فرش پر ایسے پھینک دیا جیسے وہ مر چکا ہو اور اس کے لیے درد کے احساس کا کوئی مفہوم نہ ہو۔ بے شک ہوش سے بیگانگی نے اسے جسمانی اذیت کے احساس سے بھی بیگانہ کر دیا تھا، لیکن ہم بہرحال احساس رکھتے تھے۔ ہم تو مردوں کو بھی اتنے احترام اور شائستگی کے ساتھ اٹھاتے ہیں کہ ان کو خفیف سا جھٹکا بھی نہ لگے۔ زخمی اور قریب مرگ کے ساتھ اس قسم کا رویہ دشمن سپاہی کے ساتھ میدان جنگ میں بھی کوئی روا نہیں رکھتا۔ سندر داس کی تکلیف کا آزار ہم سب نے اپنے دل میں محسوس کیا۔ سندر داس کو 3 گولیاں لگی تھیں۔ ایک زخم سینے پر تھا، دوسرا پیٹ سے ذرا نیچے اور تیسرا بائیں ران پر۔ خون تینوں جگہ سے مسلسل بہہ کر فرش کو داغدار کرتا جا رہا تھا اور میں اس شخص کو اس حالت میں دیکھ کر احساس جرم و ندامت کا شکار تھا جس نے ہماری خاطر چوری چھپے 2 میل کا فاصلہ طے کیا تھا اور دشمنوں کے جال سے گزرنے کا خطرہ مول لے کر خود کو اس اعتماد کا اہل ثابت کرنا چاہا تھا جو رضوی صاحب نے اس پر کیا تھا۔ تم لوگ جذبات میں اندھے ہو جاتے ہو، سراج نے کہنا شروع کیا۔
فائر کھول دیا سوچے سمجھے بغیر، ایک گولی کافی تھی۔ میں اس کو زندہ گرفتار کرنا چاہتا تھا، اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا کہ اس نے کیا کہا تھا اور کیا سنا تھا۔ میں اس سے سب پوچھ لیتا، اس کا یہ جرم ہی کافی تھا کہ یہ بارڈر پر اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر آ گیا تھا۔ اب میں کس سے معلوم کروں کہ یہ کیوں آیا تھا، یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ اس نے ہم سب کی طرف اشارہ کیا۔ جب تم نے سب کچھ اپنے کانوں سے سن لیا ہے تو پھر سوال کس بات کا؟ میں نے کہا، سندر تمہیں وہی بتاتا جو اب نہ بتا سکے گا۔ تم اپنی بکواس بند رکھو۔ سراج دھاڑا، مجھے معلوم ہے یہ کون تھا، یہ تمہارے انکل SSP کا ایجنٹ تھا، میری نگرانی پر مامور کیا گیا تھا، تمہارا ہمدرد تھا اور تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا۔ شیطانوں کے درمیان بھی انسان ہوتے ہیں جن کا مذہب صرف انسانیت ہوتا ہے، میں نے کہا، اور تم جیسے لوگ جو خدا کو مانتے ہیں ان سے ہمیشہ خوفزدہ رہتے ہیں۔ تم کو اب اس الزام کا ڈر ہے جو تم پر آئے گا۔ رضوی صاحب یہی سمجھیں گے کہ تم نے اسے جان بوجھ کے مروا دیا، تم مجھ سے جان چھڑوانا چاہتے تھے، لیکن اسے میں نے تو نہیں مارا۔ سراج نفرت اور حقارت سے مسکرایا۔ یہ بارڈر پر ڈیوٹی دیتے ہوئے اسمگلروں کی گولیوں سے نشانہ بن گیا۔ یہ کوئی غیر معمولی واردات نہیں، ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ افسوس مجھے یہ ہے کہ سندر داس کی موت بہادر اور فرض شناس آدمی کی موت کہلائے گی۔ میں اسے زندہ گرفتار کرتا تو اس پر مجرمانہ غفلت، اسمگلروں سے ساز باز، رشوت لے کر ان کا راستہ کھلا رکھنے اور جرم میں برابر کا شریک ہونے کے الزامات لگاتا، ثابت کرتا اور اسے جیل پہنچاتا۔ سندر داس کے بے حس و حرکت جسم میں اچانک حرکت ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھول کے ادھر ادھر دیکھا اور اس کی نظریں مجھ پر ٹھہر گئیں۔ میں دوسروں کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھا، گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے اس کا سر دبا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ پانی، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا مرنے والے کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دو گے؟ میں نے پلٹ کر سراج کی طرف دیکھا۔ کاش میرے اختیار میں ہوتا کہ میں اس کے لیے موت کے عذاب کو زیادہ سخت اور لمبا کر سکتا۔ سراج نے کہکہا مارا، ایک سفاک شیطانی کہکہا جو انسانیت کا نوحہ تھا اور ضمیر کی بے حسی کا آئینہ دار تھا۔ رابعہ ایک دم اٹھی، اس کے کھانے کے برتن ابھی تک اٹھائے نہیں گئے تھے کیونکہ اس نے کھانے کو چھوا بھی نہیں تھا۔ اس نے ٹرے میں رکھا ہوا پانی کا گلاس اٹھایا اور سندر کے پاس گھٹنوں کے بل جھک کر بیٹھ گئی۔ ایک طرف سے میں نے سندر کو سہارا دے کر اوپر اٹھایا اور دوسری جانب سے رابعہ نے گلاس اس کے لبوں میں لگانے کی کوشش کی۔ میں ذرا سی دیر کے لیے سراج کی طرف سے غافل ہو گیا کیونکہ سندر مجھ سے کچھ کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا نہ کہ کوشش۔ اسی وقت سراج نے آگے بڑھ کر گلاس کو کک ماری۔ گلاس رابعہ کے ہاتھوں سے نکل کر اڑتا ہوا گیا اور چھت سے ٹکرا کے پاش پاش ہو گیا۔ رابعہ نے ایک چیخ ماری کیونکہ چوٹ اس کی کلائی پر بھی آئی تھی، پھر وہ وحشیانہ دیوانگی کے ساتھ اٹھی اور سراج پر حملہ آور ہوئی۔ ذلیل شیطان کتے! اس نے پاگل پن کی بپھری ہوئی قوت کے ساتھ سراج کا منہ نوچ لیا۔ سراج کے لیے اتنا شدید رد عمل بالکل غیر متوقع ثابت ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، رابعہ کے ہاتھوں نے جو کسی خونخوار شیرنی کے پنجوں سے زیادہ بے رحم ہو گئے تھے، سراج کے چہرے پر خراشیں ڈال دیں۔ اس نے خود کو بچانے کے لیے ہاتھوں سے چہرہ چھپانا چاہا اور ایک بار رابعہ کو دھکیلا، مگر وہ پھر اس سے یوں ٹکرائی جیسے کسی اسپرنگ کی طاقت نے اسے کھینچ لیا ہو۔ سراج کی گردن کا گوشت ادھڑ گیا۔ میں نے اس کی جلد پر خون کی سرخ لکیروں کو نمایاں ہوتے دیکھا۔ چھوڑ مجھے پاگل کتیا! اس نے چیخ کر گالی دی اور اپنا گھٹنا اٹھا کے رابعہ کے پیٹ میں مارا۔ رابعہ بلبلا کے دوہری ہوئی تو اس نے دوسرا گھٹنا اس کے منہ پر مارا اور وہ دور جا گری۔ محسن اور ٹیڈی مجھ سے پہلے آگے بڑھے تھے لیکن ان کی راہ میں وہ دونوں گونگے کمانڈوز حائل ہو گئے تھے جو ہر وقت مستعد رہتے تھے۔ انہوں نے بڑی پھرتی سے دونوں کو پھر دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا اور وہیں دبوچ کر اتنا بے بس کر دیا تھا کہ وہ سانس بھی بڑی مشکل سے لے رہے تھے۔ میری آنکھوں نے ایک سیکنڈ میں دونوں طرف دیکھ لیا تھا، رابعہ کو حملہ کرتے بھی اور محسن کے ساتھ ٹیڈی کو پسپا ہوتے بھی۔ دوسرے سیکنڈ میں میرے دماغ کا فیوز اڑ گیا۔ میرے وجود میں غصہ یوں بھر گیا جیسے پریشر کوکر میں بھاپ اتنی بھر جائے کہ سارے حفاظتی نظام کی موجودگی بھی اسے پھٹنے سے نہ روک سکے۔ میں نے ایک جست میں سراج کو جا لیا۔ اس نے رابعہ کو دور پھینکا ہی تھا کہ میں نے اسے اٹھا کے دیوار پر دے مارا۔
وہ نیچے گرا تو میں اس کے اوپر گرا۔ میں نے مشین گن کے برسٹ کی آواز سنی اور رابعہ کی چیخ بھی، لیکن اس وقت میں جنون کی اس منزل سے آگے تھا جہاں عقل کی رسائی ممکن ہی نہ تھی۔ میں سراج کو اسی شیشے کے گلاس کی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہتا تھا جس کو سراج نے ٹھوکر مار کے گرا دیا تھا۔ میں اس کو قتل کر دیتا اور خود سراج نے بھی میری آنکھوں میں اپنی موت دیکھ لی تھی۔ مقابلہ کرنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ میرے تابڑ توڑ مکوں نے اس کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ میں نے اسے آٹے کی طرح گوندھ ڈالا تھا اور یوں رگڑ ڈالا تھا جیسے سل پر مسالے کو بٹے سے پیسا جاتا ہے۔ مجھے 1 منٹ اور ملتا تو میں اس کا ریشہ ریشہ بوٹی بوٹی الگ کر دیتا اور ان سب کے سامنے سراج ایس پی کی بجائے ٹوٹی پھوٹی ہڈیوں، خون اور گوشت کا کراہیت انگیز قابل نفرت اور بے ہنگم ڈھیر پڑا رہ جاتا۔ اچانک 2 مضبوط ہاتھوں نے مجھے کھینچ لیا۔ میں نے مداخلت کرنے والوں سے بھی لڑنے کی کوشش کی اور ان میں سے ایک کلا بازی کھا کے دور جا گرا، لیکن دوسرے نے مجھے مفلوج کر دیا۔ اس کے بجلی کی طرح چلنے والے ہاتھ میرے بازوؤں پر یوں پڑے کہ ہڈی ٹوٹنے سے رہ گئی، مگر میرے بازو بے جان ہو گئے۔ اس نے گھوم کر لات ماری جو میری ران پر پڑی اور میں کٹے ہوئے درخت کی طرح گرا۔ دوسرا اتنی دیر میں مجھے سنبھالتے آ گیا اور اس نے مجھے دونوں ہاتھوں میں گھما کر نیچے دے مارا۔ میں پھر اٹھا تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا اجالا گڈمڈ ہو رہا تھا اور میرے پیروں کے نیچے زمین جھولا بن گئی تھی۔ ان دونوں نے مجھے بازوؤں میں جکڑ لیا تھا۔ میں نے سر کو جھٹک کر دیکھا اور منظر میری نظروں کے سامنے صاف ہونے لگا۔ ٹیڈی اور محسن کو ایک مشین گن نے روک رکھا تھا، دوسرا مشین گن والا دروازے میں جمع کھڑا تھا اور اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں تھا۔ اگر اندر والے ایک ایک کر کے ختم ہو جاتے تو آخر میں وہ ایک برسٹ مار کے ہمیں بھی ختم کر دیتا، لیکن اس سے پہلے وہ ہمارے لیے فرار کا رستہ کھلا نہ چھوڑتا۔ اس ملازم نے جو میرے لیے کھانا لایا تھا سراج کو سہارا دے کر اپنے پیروں پر کھڑا کیا۔ سراج زخمی تھا اور بری طرح کراہ رہا تھا۔ مجھے افسوس ہوا کہ میں نے اتنی مہلت ملنے کے باوجود اس کی ناپاک زندگی کا خاتمہ نہیں کیا۔ میں اس کو مکے تھپڑ مارتا رہا اور پھینکتا پٹکتا رہا۔ وجہ وہی تھی کہ میں ٹھنڈے دماغ کے ساتھ نہیں لڑ رہا تھا، ورنہ میں صرف ایک ہاتھ مارتا اور اس کی گردن توڑ دیتا۔ وہ میری توقع سے زیادہ سخت جان ثابت ہوا تھا اور اگرچہ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی مگر وہ ہوش میں تھا۔ شاید اس کی ہڈیاں بھی ڈھیٹ تھیں کہ ٹوٹی نہیں تھیں اور وہ سیدھا کھڑا رہنے کے قابل تھا۔ سندر مر گیا تھا لیکن کوئی اس کی طالب انصاف لاش کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ سب کی نگاہ سراج پر تھی جو آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں قاتلانہ چمک تھی اور وہ ریوالور نکال کر اس کی ساری گولیاں میرے جسم میں اتار دینے کی نیت کے ساتھ آگے آ رہا تھا۔ اس کی بہت بے عزتی ہوئی تھی۔ اس کی حاکمیت کا غرور ایک عورت نے توڑ دیا تھا، پھر اس کی افسری کی فرعونیت کو ذلت آمیز شکست ہوئی تھی اور اس جرم کی وہ مجھے زیادہ سے زیادہ سزا دینا چاہتا تھا۔ مجھے دونوں گونگے کمانڈوز نے یوں جکڑ لیا تھا کہ میں جنبش تک نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مجھ سے 2 قدم دور تھا جب دروازے میں کھڑے ہوئے محافظ نے اسے مخاطب کیا۔ ریوالور جیب میں رکھ لو ایس پی صاحب۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی آواز میں نے پہلے بھی سنی تھی۔ یہ وہی مدراسی تھا جو مجھ سے تفتیش کر رہا تھا۔ اس کی سپاٹ آواز میں سختی نہیں تھی لیکن تحکمانہ بے حسی کا ایسا انداز تھا جس نے سراج کو اس کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ میں اس کو قتل کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا، سراج نے زخم خوردہ سانپ کی طرح پھنکار کے کہا۔ اس کا خون پی جاؤں گا۔ You will do no such thing، مدراسی نے اسی جذبات سے آری لہجے میں کہا۔ ریوالور کا استعمال کرنے کی تمہیں اجازت نہیں۔ اجازت؟ سراج پھٹ پڑا۔ تم اجازت کی بات کرتے ہو مجھ سے؟ کون ہو آخر تم؟ میرے افسر یا میرے باپ؟ تم بھول رہے ہو کہ تم کہاں کھڑے ہو؟ میرا کام تم کو خبردار کرنا تھا، مدراسی نے بھی انگریزی میں کہا۔ میں وہ نہیں ہونے دوں گا جو تم چاہتے ہو، ایٹ اینی کاسٹ۔ میں پھر دہراتا ہوں، ریوالور جیب میں رکھ لو۔ سراج کے پندار پر یہ ایک اور تازیانہ تھا۔ اس نے ریوالور جیب میں رکھتے ہوئے مدراسی کو زیر لب گالی دی، مگر وہ برف یا پتھر کا آدمی تھا جو کسی طرح بھی جذبات سے متاثر نہیں ہوتا تھا۔ نہ وہ مشتعل ہو سکتا تھا، نہ ادائے فرض کے معاملے میں اس لکیر سے ایک سوت ادھر ادھر ہوتا تھا جو اوپر والوں نے اس کے مشن کا راستہ قرار دی تھی۔ تم کتے کے کمینے پلے، سراج نے شعلہ فشاں نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔
اس کا تھپڑ میرے منہ پر بڑی زور سے پڑا۔ میں اب ہوش میں تھا، میرا گال تھپڑ کے درد میں دہکنے لگا تھا، مگر میں مسکراتا رہا۔ میں تم کو ایسی سزا دوں گا، تم کو بھی اور تمہاری اس کو بھی، کہ تمہاری ساری بہادری پیشاب بن کے نکل جائے گی۔ اس نے میرے منہ پر دوسرا تھپڑ مارا۔ اس نے ایک بار پھر وہی شروع کیا کہ وہ میرے سامنے رابعہ کا کیا حشر کرے گا، رابعہ کی نظروں کے سامنے میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ میرے پیٹ میں گھونسے مارتا گیا۔ میں ان گونگے جوانوں کے شکنجے میں تھا اور ان کی گرفت اتنی سخت تھی کہ کراٹے میں میری ساری مہارت دھری رہ گئی تھی۔